نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم۔ اے ایمان والو، جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے تو اس کی بد نصیبی سو عن قریب لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم محبت کرتا ہے اللہ ان سے، اور وہ محبت کرتے ہیں اس سے جو نرم ہوں گے ایمانداروں کے لیے، بہت سخت ہوں گے کافروں پر، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور نہ ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے، نوازتا ہے اس سے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی کشادہ رحمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے وہ مخلص مسلمانوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری صفوں میں چھپے ہوئے منافق اگر اعلانیہ کفر اختیار کر لیں تو بھی اسلام کا چراغ ہمیشہ روشن رہے گا، بلکہ فرمایا کہ ان کی جگہ ان سے بہتر ذہین، فہیم اور مخلص لوگ اسلام کو قبول کریں گے اور اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے واقعے سے متعلق خبر دی گئی اور بتایا گیا کہ بد نصیب جو ہوں گے وہ اس دین اسلام سے وہ برگشتہ ہو جائیں گے، یعنی وہ چھوڑ دیں گے، اور اللہ رب العالمین وہ چھوڑ تو دیں گے لیکن اللہ رب العالمین اسلام کو ایسے جانباز سپاہی اور جواں ہمت مجاہد عطا فرمائے گا جو ان مرتدین کا کلا کما کر کے مملکت اسلامیہ کی بنیادوں کو ایسے مضبوط اور مستحکم بنا دیں گے کہ پھر صدیوں تک اس میں لچک پیدا نہ ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم نے جو یہ فرمایا وہ ہو کر رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں اسود انسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا تو فیروز دہلوی نے اس رات اس کا کام تمام کر دیا، جس کی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت صحابہ کرام کو اس کی اطلاع بھی دے دی تھی کہ وہاں اس کا کام تمام کر دیا گیا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ سن کر صحابہ کرام کو بڑی خوشی ہوئی، اور اسی طرح قبیلہ بنی حنیفہ میں سے مسلمہ کذاب اٹھا، بنو اسد میں سے طلیحہ اٹھا، اور ان دونوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اعلان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے وصال ہوا ظاہری، وہاں اس کے بعد حالات اتنے نازک ہو گئے کہ کئی قبائل نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور غرض یہ کہ کئی لوگ اسلام سے پھر گئے۔ اس زور سے یہ چلی تھی کہ شاید ہی کوئی اپنے ایمان کی شمع کو وہ روشن رکھ سکے، لیکن قربان جائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان اور ان کے یقین پر، ان کے عزم و استقلال پر، ان کے تکبر و فراست پر کہ ان کے ساتھ انہوں نے اپنی فراست سے اپنے ساتھ ایسے جانباز اور سرفروش صحابہ کرام کو اپنے ساتھ ان مجاہدین کو ملایا کہ انہوں نے پھر کیا ہوا کہ یہ جو اسلام سے پھر رہے تھے کہ ایمان کی شمع جو بجھ رہی تھی، پھر انہوں نے اس تند و تیز طوفان کا منہ پھیر دیا، اور 2 سال کے عرصے میں کہ دوبارہ جو اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے تھے وہ پھر دوبارہ اللہ رب العالمین نے جزیرہ عرب کا توحید کا وہ پرچم پھر لہرانے لگ گیا۔ اسی واقعے کا اس قرآن نے اس آیت میں ذکر کیا، اور وہ کون سی قوم تھی تو علماء فرماتے ہیں وہ صدیق اکبر اور ان کے رفقا تھے، اور ان کے لشکر کے جانباز سپاہی تھے کہ جو یمن کے قبائل، عرب کے دوسرے لوگ جنہوں نے بڑی بے جگری سے اس فتنے کا مقابلہ کیا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو کامیاب کیا۔ وہ کیسی قوم تھی
تو یاد رکھیے کہ اسی آیت میں بتایا گیا کہ ہر فتو نتھو کا کام یہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایسے صحابہ تھے کہ جو اتنے یعنی مضبوط تھے کہ انہوں نے وہ جو ریلا چلا ہوا تھا کہ جو اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے، اس کے سامنے سینہ تان کر وہ کھڑے ہو گئے اور فتنہ فساد کے جو بھڑکتے ہوئے شعلے بھڑک رہے تھے ان کو انہوں نے اس میں وہ کود کر انہوں نے اسے گل گلزار بنا دیا تھا۔ اسی لیے اس نازک وقت میں اسلام کی امداد کے لیے سربکف نکلنے والے یہ وہ لوگ تھے کہ قرآن کہتا ہے ان صفات سے جو متصف تھے۔ اور یہ کیسے لوگ تھے؟ فرمایا سب سے پہلے تو سن لو کہ یہ اللہ کے پیارے تھے، کہ اللہ ان سے محبت کرتا تھا۔ اب یہ دیکھیے صحابہ کی شان اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ وہ کیسے تھے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کے پیارے تھے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا۔ اور وہ لوگ ان کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا اہل ایمان کے لیے وہ نرم، شفیق اور سراپا لطف و عنایت والے ہوں گے، اور کافروں کے لیے فولاد کی طرح یعنی چٹان کی طرح یہ تھے۔ اور ان کی تیسری صفت اللہ نے یہ دو صفتیں بیان کرنے کے بعد اسی آیت میں تیسری صفت ان کی یہ بتائی کہ یہ والہانہ سرفروشی اور تن فروشی کے پس پردہ، انہیں یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی مادی منفعت مل جائے گی، کوئی دنیا کا فائدہ مل جائے گا، بلکہ قرآن ان صحابہ کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے میرا رب کہتا ہے انہوں نے جو کچھ کیا میری رضا کے لیے کیا، یہ بھی اس آیت میں بتایا۔ اور چوتھی بات بتائی کہ ان کی شان یہ ہے کہ یہ حق کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے غور کر لیا ہوگا کہ یہ کیسے قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جانباز مجاہدوں کو قرآن کریم کس بہترین انداز سے خراج تحسین پیش کر رہا ہے کہ جس کے سپاہیوں کی یہ شان ہو کہ جن کے لشکر ان اوصاف حمیدہ سے متصف ہو، جنہیں زبان قدرت جو ہے ان پاکیزہ جملوں سے سرفراز فرما رہی ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جو خلیفہ برحق تھے، خلیفہ اول تھے، تو ان کی کیا شان ہوگی، ان کا کیا مقام ہوگا، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا۔ اور ایسے خلیفہ کی خلافت کے بارے میں اگر شک وہی کر سکتا ہے، یہ قرآن ان لوگوں کو بھی پیغام دے رہا ہے کہ جو صدیق اکبر فاروق اعظم کو نہیں مانتے، ان کے لیے قرآن کہتا ہے یہ تو شک اس کے دل میں ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کو اللہ کا کلام نہ مانے اور جو اللہ کو علیم بذات الصدور نہ مانے، جو اللہ کو علیم بذات الصدور مانتا ہے، جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے، کبھی بھی وہ اس قرآن میں شک نہیں کر سکتا۔ اور اسی آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اپنے انعامات سے سرفراز فرماتا ہے، اس کا فضل و کرم بے پایا ہے، اس کا حلم ہر چیز کو محیط ہے۔ اور فرمایا کہ وہ خوب جانتا ہے تمہارا رب کہ کس ذرہ ناچیز کو اپنی رحمت سے وہ مہر درخشاں بنا دیتا ہے، وہ چمکتا ہوا آفتاب بنا دیتا ہے۔ ہوتا انسان ذرہ ناچیز ہوتا ہے، لیکن اسی کا کرم جس پر برس جائے تو پھر وہ اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا سنیے۔ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ تمہارا مددگار تو صرف اللہ تعالی اور اس کا رسول پاک ہے، اور ایمان والے ہیں جو صحیح نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، اور ہر حال میں وہ بارگاہ الہی میں جھکنے والے ہیں۔ اور یاد رکھو جس نے مددگار بنایا اللہ کو، اس کے رسول کریم کو۔ یہ دیکھیے یہ آیت بتا رہی ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہی میں آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول کو مددگار بنانے کا حکم کون دے رہا ہے سنیے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یاد رکھو جس نے مددگار بنایا اللہ اور اس کے رسول کریم کو اور ایمان والوں کو، تو وہ اللہ کے گروہ میں سے ہے۔ بلا شبہ اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ
اللہ رب العالمین نے پچھلی جو کل آپ نے آیات سنی اس میں دشمنان اسلام جو تھے وہ یہود اور نصارہ سے دوستی کرنے سے روکا گیا. اب بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کس سے پیار کرے, مسلمان کس سے محبت کرے, مسلمان کس سے دوستی کرے. تو بتایا کہ وہ کسے اپنا مددگار بنا سکتے ہیں, کس کی مدد انہیں کام آ سکتی ہے. تو فرمایا تمہارا دوست اللہ ہے, تمہارا مددگار اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ مومن ہے جو نماز قائم کرتے ہیں. کیسی قائم کرتے ہیں؟ صحیح نماز ادا کرنے والے وہ مومن تمہارے دوست ہیں. وہ زکوٰۃ دینے والے تمہارے دوست ہیں کہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ نہیں دیتے بلکہ وہ تو اللہ کی رضا کے لیے اس کی مال میں سے جو انہیں ان کے رب نے دیا تو وہ اس کی رضا پانے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اور نہایت خضوع کے ساتھ عبادت میں منہمک رہنے والے یہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں تم دوست بناؤ تو ان کی دوستی جو ہے وہ تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گی, جن کی دوستی تمہیں آخرت میں بھی کامیاب آئے گی. یہ وہ گروہ ہے کہ جو کامیاب ہونے والا ہے. اب آگے آئیے, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے, لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا, فرمایا کہ جنہوں نے بنا رکھا ہے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل, وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. فرمایا کہ ان لوگوں کو کبھی بھی دوست نہ بنانا. اب یہ ہمارے لیے پیغام آ رہا ہے کہ کن سے ہم نے دوستی نہیں کرنی. ایک تو یہود و نصارہ بتایا, اب آئیے ان لوگوں سے بھی ہم نے کبھی دوستی نہیں کرنی. قرآن کہتا ہے جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل, ان سے جنہیں دی گئی تم سے کتاب تم سے پہلے, اور کفار سے اپنے دوست. ڈٹے رہو اللہ تعالیٰ سے اگر ہو تم ایمان والے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف یعنی اذان دیتے ہو تو وہ بناتے ہیں اسے مذاق اور تماشا. یہ حماقت اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم سے ہیں جو نہیں سمجھتے. اس آیت میں یہود اسلامی عبادات کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کفار کا تو مشغلہ ہی یہی تھا کہ وہ اسلام کی ہر چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے محبت کرنے سے, دوستی کرنے سے, تعلقات رکھنے سے منع کر دیا کہ وہ تمہارے دین کا مذاق اڑائیں اور تم ان سے دوستی رکھو. ایسے کفر نواز اسلام کی اللہ کو ضرورت نہیں. اذان کے متعلق یہودی کیا کہا کرتے تھے جو ابھی آپ نے آیت سنی, تو سنیے. علماء فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے جب اذان سنی, جب اذان کا آغاز ہوا نماز سے پہلے اذان کا, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو پہلے دین میں کبھی اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا, یہ شور و غل. آج بھی کئی لوگ اذان کو شور و غل کہنے والے ہیں. اذان سے انہیں تکلیف ہوتی ہے, یہ یہودیوں کو تکلیف ہوتی تھی, تو وہ یہ کیا کہتے تھے, یہ شور و غل ناقابل برداشت ہے. بجائے اس کے اپنے گھنٹوں اور ناقوس, وہ جو گھنٹیاں بجاتے تھے مندروں میں انہیں وہ آواز اچھی لگتی تھی, لیکن اذان کی آواز آج بھی گھروں میں مندروں کی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں. آج بھی فلمیں ڈراموں کی وہ گھروں میں گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ آواز کبھی بھی وہ انہیں بری نہیں لگتی, لیکن لگتی ہے تو یہی بری لگتی ہے. تو فرمایا کہ ان کی قرآن کہتا ہے تمہیں تو اپنے وہ جو گھنٹے اور ناقوسوں کی بے معنی چیخ و پکار کے مقابلے میں اذان کے پیارے پیارے جو کلمات جو اللہ نے آسمان سے نازل کر کے تمہیں دے دیے, ان جملوں کی تو تمہیں قدر کرنی چاہیے تھی, الٹا تم تمسخر اور مذاق اڑایا کرتے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کے بارے میں لکھا کہ مدینے میں ایک عیسائی تھا کہ جب بھی مدینے میں وہ اذان سنتا تھا مؤذن کی زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ, تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتا تھا, حرک الکاذب. وہ اتنا یعنی اذان سے چڑھتا تھا کہ وہ حرک الکاذب, جب بھی اذان کی یہ کلمات اس کے کان میں جاتے تھے تو یہ کہتا تھا کہ جھوٹا جلایا جائے,
یعنی اس اذان دینے والے کو وہ جھوٹا کہتا تھا، یعنی اللہ کے وہ کلمات جو اذان کے اللہ اکبر، اس مؤذن کے لیے وہ یہ کہتا تھا کہ اس کو جلا دیا جائے۔ اب اس کی سزا اس بدبخت کو اللہ نے کیا دی؟ علماء فرماتے ہیں کہ چنانچہ مدینے میں ایک رات وہ سو رہا تھا تو اچانک اس کا ہی کوئی ملازم تھا، وہ آگ، کیونکہ اس زمانے میں ایسی روشنی تو تھی نہیں، تو آگ کے وہ جلائے جاتے تھے لکڑیاں وغیرہ، اس کا شعلہ اس کے گھر میں گیا، اس کا پورا گھر بھی جل گیا اور وہ بھی جل کے مر گیا اور مردود واصل جہنم ہو گیا، اور اسے اللہ نے بتا دیا کہ کون جھوٹا ہے، جلایا کسے جائے گا۔ دنیا میں اللہ نے اسے دکھا دیا کہ تو وہ میری صدا لگانے والے کو تو کہتا تھا جھوٹے کو جلایا جائے، سب سے بڑا جھوٹا تو ہے، تو اسے جلایا گیا۔ اور علماء نے یہاں پر اور یہاں سے اور بھی بہت سی باتیں علماء نے لکھی جو ہمیں یاد رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، ان میں سے ہمیں بھی بچنا چاہیے کہ اس میں علماء کہتے ہیں کہ اس میں دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والوں کا کتنا شدید رد اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ افسوس یہ کام یہودی اور منافق کیا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے آج جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ کون کون کرتے ہیں آپ سنیے اور خود ہی جائزہ لے لیجئے گا۔ نماز کا مذاق، ابھی سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا، ایک کو تو پکڑ لیا، 3 ابھی بھی باقی ہیں۔ ایک بڑا سفید داڑھی ایک نوجوان لڑکا، وہ گانوں کی نماز کی ایکٹنگ کر رہا ہے، پیچھے گانے چل رہے ہیں اور وہ ڈانس کر کے نماز کی توہین کر رہا ہے، تو اس کی تو ایف آئی آر ایک کی کٹی، ایک کو تو ڈال دیے گا۔ لیکن اسی طرح اب یہ دیکھیے کہ یہ مذاق، یعنی نمازوں کا مذاق، یعنی نماز کے اندر وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ڈانس کر رہا ہے، ایسا اور سجدے میں جا رہا، عجیب ایسے ایک بڑی عمر، یعنی سفید بال ہو گئے۔ اب آپ بتائیے اس نے نماز کا مذاق ایسے اڑانے والے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں بھی لوگ کتنا آج معاشرے میں ہمارا کیا روزہ، ہمارا تو گھٹکے سے روزہ ہوتا ہے، تو یہ سب یہ آج معاشرے میں حج وہ کرے، پتہ نہیں ایسے ایسے جملے میں کیا کیا آپ کو بتاؤں۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی مذاق ہوتا ہے، فرشتوں کے بارے میں، جنت، حوریں، دوزخ، اسی طرح جو اللہ کے عذاب ہوتے ہیں۔ اب یہ عذاب جیسے کراچی میں کئی دفعہ اللہ رب العالمین کا کرم ہو جاتا ہے کہ وہ طوفان پھیر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کو بھی مذاق لوگ بنا دیتے ہیں، کراچی میں کیا طوفان آئے گا، تو یہ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانا۔ قرآنی آیات کا بھی ایسے سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں نے بھی قرآن کے وہ جو لفظ ہیں اس کو پتہ نہیں کیا کیا پڑھیں گے اور اپنے جملے بولیں گے، اللہ اکبر، الامان والحفیظ۔ میں آپ کے سامنے وہ بھی کیا پڑھوں کہ اسی طرح احادیث نبویہ کا مذاق، دینی کتابوں کا مذاق اڑانا، دینی شعائر، امامے والے کا، داڑھی والے کا، مسجد والے کا، مدرسے والے کا، دیندار آدمی کا، دینی لباس والے کا، دینی جملوں کا، مقدس کلمات کا۔ الغرض وہ کون سی چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں، اور یہ کس کے ذریعے آ رہی ہیں؟ یہ فلموں کے ذریعے، یہ ڈراموں کے ذریعے، یا خصوصاً مزاحیہ جو پروگرام ہوتے ہیں، تو اب ان کے پاس کچھ ہوتا تو ہے نہیں، تو انہی کا مزاحیہ کلمات میں وہ مذاق اڑا کر دکھاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جو مزاحیہ جملے میں دینی کلمات سن کر ہنسے گا تو بتائیے اس کا ایمان کہاں چلا جائے گا؟ ایمان سے تو وہ گیا، کہ کیونکہ وہ تو مزاحیہ جملے سن رہا ہے، لیکن اس نے وہ غور نہیں کیا کہ اس نے مذاق کس کا اڑایا۔ تو کبھی دینی لوگوں کا مذاق ہوتا ہے، کبھی دینی کتب کا مذاق ہوتا ہے۔ اسی طرح عام بول چال میں، دوستوں کی مجلسوں میں دنیاوی تقریریں سن کر دیکھ لیجئے، ہنسی مذاق کی نشستیں لگی ہوئی ہوں، باہمی گپ شپ ہو، اس میں یہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو ہمیں علماء کہتے ہیں یہ قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ لوگ کہ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو ہنسی اور مذاق اور کھیل کود بنا لیتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے یہ لوگ بے عقل ہیں، ان کو چاہے کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، یہ اور اسی طرح ان کے بارے میں علماء نے یہ فتویٰ لیا ہے باقاعدہ قرآن کی آیات سے کہ اگر قرآن اور حدیث کی باتیں اسے پرانی لگیں، یعنی جو یہ کہے کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا اسی طرح ساری باتوں کا دینی شاعر کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، بس اسی پر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ سورہ
جاسیہ، فرمایا جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے تو اسے مذاق بناتا ہے، ان کے لیے اللہ نے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک اور مقام پر انہی لوگوں کے لیے اللہ نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو کہ اب ایسے پوچھا بھی جاتا ہے نا، اس زمانے میں بھی یہودی، اللہ رب العالمین نے کہا محبوب ان سے پوچھو کہ تم اس کا مذاق کیوں اڑاتے ہو، تو حضور کی بارگاہ میں یہ قرآن کہتا ہے، یہ کہتے تھے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ یعنی انسان دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اور ہمارے مسلمانوں کو بھی اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، ہم کبھی ایسی چیزوں کا مذاق نہ اڑائیں، ورنہ انسان کیا مذاق اڑائے گا؟ جیسے اس نے اذان کا مذاق اڑایا، اللہ نے دنیا میں اسے دکھا دیا، اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر انسان کیا اسی الفاظ سے انہی چیزوں سے اس کی پکڑ آ جاتی ہے جن چیزوں سے وہ مذاق اڑاتا ہے۔ تو ہمیں کبھی ایسے پروگرامز دیکھتے ہوئے بھی غور کرنا چاہیے کہ فوراً وہاں سے اس مجلس سے اٹھ جائیے۔ اگر آپ کے دوست ہوں، آپ ٹی وی پر سن رہے ہیں یا آپ کبھی موبائل میں دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو بدل دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان چلا جائے اور ہم اس دنیا سے بغیر بے ایمان چلے جائیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو ہمیں معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ آج ہم نے کامل مسلمان کون ہوتا ہے، کامل ایمان والا کون ہوتا ہے، ان کی صفات کو سنا۔ اے اللہ ہمیں بھی کامل مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہماری ساری برائیاں، بدعمالیاں، بد کرداریاں ہم سے دور کر دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ تجھے تیرے محبوب کو پسند آ جائیں۔ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے۔ اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہر قلت، ہر علت، ہر ذلت سے محفوظ فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔